اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ ہر نماز کے بعد جو 4 قل کوئی اگر پڑھتا ہے اور اپنے اوپر دم کر لیتا ہے اور پابندی کے ساتھ یہ عمل کرتا ہے، تو اس کا ایسا کرنا پابندی کے ساتھ یعنی 4 قل پڑھنا اور دم کرنا کیسا ہے؟ بھائی دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاں تک 4 قل کا تعلق ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عقبہ ابن عامر کی جو حدیث سلسلے میں سنن وغیرہ میں آتی ہے اس میں مسح کا ذکر نہیں ہے. البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر پر جاتے تھے تو 3 قل پڑھ کر کے آپ دونوں ہاتھ پر دم کرتے اور جس پر مسح کرتے. اگر آپ بیمار ہوتے، جیسا کہ مائی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے صحیح بخاری میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دم کر کے اس جگہ پر مسح کرتے. لیکن نماز کے بعد ایسا کوئی ذکر نہیں، ایسا کوئی وجود نہیں ہے کہ آپ نے ایسا کیا ہے، نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ایسا کرنے کا حکم دیا ہے. تو دیکھیے، اصل جو ہے اتباع یہ ہے کہ جو کام آپ نے جس جگہ کیا ہے وہ کیا جائے اور جو کام جہاں پہ چھوڑ دیا وہ چھوڑ دیا جائے. یعنی آپ نے چونکہ نماز کے بعد جہاں پڑھنے کا ذکر کیا وہاں پر مسح اور دم کرنے کا ذکر نہیں کیا، لہذا وہاں پر چھوڑ دیا جائے. تو اب اگر کوئی ایسا شخص کبھی کبھار اپنے طور پر کیا تو الگ بات ہے، لیکن اسے عادت بنا لے اور برابر کرتا رہے تو یہ بدعت میں داخل ہو. جی، اگر بنا ثواب کے بھی اگر کوئی کر لے، یعنی یہ سمجھے کہ یعنی بنا ثواب مطلب بنا سنت سمجھے کہ یہ تو سنت نہیں ہے، لیکن چلو کیوں بھائی کر لے، کیوں کرے آخر؟ اپنے فائدے کے لیے. تو اگر فائدہ ہوتا اللہ تو ضرور کیا ہوتا، آپ نے ضرور حکم دیا ہوتا ہے. کسی دوسری جگہ تو اس کی دلیل ملتی ہے نا بھائی. تو دوسری جگہ کرنے کے اسی لیے تو ہے نا. اصل سنت کیا ہے؟ جیسے سنت فعلیہ ہے ویسے سنت ترکیہ بھی ہے. اب آپ کہیں گے انسان بھائی نے نماز پڑھ رہا ہے، دعا کرتا ہے نا، ہاتھ اٹھا لے، کوئی بات نہیں کہ دعا کی. تشہد میں وہ دعا پڑھ رہا ہے نہیں پڑھ رہا ہے نا، تو کیا کرے وہ ہاتھ اٹھا لے. ہم کہیں گے یہ نہیں، یہاں پر ترک کرنا سنت ہوگا اس کا، نہ کہ اس کا استعمال کرنا سنت ہوگا. تو نماز کے بعد کی بھی جو ایکٹیویٹی، جو بھی حرکات ہیں، وہ سارے مصنون ہیں، یعنی مطلب جیسا ہے ویسے ہی کرنا. بالکل ویسے ہی کرنا ہے، اس میں کوئی زیادہ اور کمی نہیں کرنا. اس لیے کہ یہ ذکر ہے اور ایک عبادت ہے. عادت نہیں ہے کہ ہاں اس کے اندر اپنی آراء لگائیں. ذکر کرنا کیا ہے؟ یہ عبادت میں داخل ہے. جی. تو اسی طریقے سے اگر کوئی ایک ذکر کے لیے اپنی مجلس اگر اس وقت پر بنا لے، فجر کے بعد یا عصر کے بعد، کہ میں 100 مرتبہ پڑھنا، جو بھی مسنون دعائیں ہیں، کوئی نماز کے بعد اگر کوئی عادت بنا لیتا ہے اس کی، تو ٹھیک ہے. اگر وہ جو ہے وہ چیزیں ثابت ہیں، نہیں دوسرے اوقات پہ ثابت ہے. مثال کے طور پر اب قرآن پڑھنا تو ثابت سنت ہے بھائی. ٹھیک ہے، اگر وہ جو ہے اس سے یہی وقت مل رہا ہے یا اسی وقت اس کا دل لگتا ہے کہ وہ بیٹھ کر کے اپنا استغفار کر رہا ہے، تو ٹھیک ہے. تو بھی تو عادت ہوگی نا. یہ تو عادت کیا ہے؟ 100 مرتبہ یہ پڑھنا. بھائی 100 مرتبہ پڑھنا وارد ہے کہ وارد نہیں ہے؟ اس کے لیے اللہ کے رسول نے کوئی تحدید نہیں کی ہے کہ کہاں بیٹھ کے پڑھو یا کھڑے ہو کے پڑھو. لیکن یہاں تو یہ نماز کا حصہ ہے، یہاں پر خاص جگہ ہے، جگہ ثابت ہے اس کی، یہاں پر یہ وارد نہیں ہے. تو نماز کی جگہ ہی تو وہ بھی تو کرتا ہے. ایسے بندے بہت سارے لوگ 100 مرتبہ یہ 100 مرتبہ وہ. بھائی وہ کیا کہتے ہیں؟ اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہاں نماز کے بعد کا حصہ ہے تو بدعت ہے. اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ابھی موقع مل رہا ہے اور موقع ہی نہیں ملے گا، فجر کے بعد بیٹھا ہے وہ صبح کے اذکار پڑھنا شروع کر دے، 100 بار لا الہ الا اللہ پڑھنا شروع کر دے، 100 بار استغفر اللہ، تو ہم کہیں ٹھیک ہے. ہاں تو اس لیے نہیں نماز کا حصہ، یہ نماز کا حصہ ہے. یہ نماز کے ذکر کا حصہ ہے. یہ جو ذکر ہے وہ نماز کے بعد کے ساتھ خاص ہے. اور جگہ ٹھیک ہے آپ اس کو جا کر پڑھیں، آپ کو کوئی تکلیف ہے آپ پڑھیں اور آپ نے اوپر دم کریں، کوئی حرج نہیں. 100 مرتبہ استغفر اللہ پڑھنا اذکار میں شامل ہے؟ اذکار میں یہ صبح یعنی اس کے نماز کے بعد کے اذکار میں نماز بالکل نہیں پڑھیں. نماز اگر سمجھتا ہے نماز کے بعد کے اذکار میں داخل ہے تو نہیں، جائز بدعت ہوگی. ہے بھی نہیں نا وہ نماز کے بعد کے اذکار میں نہیں ہے. تو ہم کہہ رہے ہیں نہیں پڑھے. بعد بیٹھتا ہے اور بھائی بیٹھ 100 مرتبہ استغفر اللہ کے بندے، اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہاں یہ ہمارے اذکار کا حصہ ہے تو یہ بدعت ہے. سمجھتا نہیں ہے. ہاں وہ یہ سمجھتا ہے نہیں، وہ یہ سمجھتا ہے، دیکھیے وہ یہ سمجھتا ہے کہ ایسا کرنا ہے نا، لیکن ہمارے پاس دوسرا وجہ یہی ایک وقت ہے، تو گویا اس نے نہ اس کو نماز کے بعد کا سمجھا، وہ ایک عام ذکر سمجھا اور عام ذکر کے ساتھ کرتا رہا. ٹھیک ہے اس کے لیے. لیکن یہاں یہ سمجھ رہا ہے کیا معوذات کیا ہے نماز کے اذکار کا حصہ ہیں. نہیں سمجھ رہا ہے. پھر کیا سمجھ رہا ہے؟ ایسی وہ اللہ کے بندے معوذات کرنے کے لیے نہیں، معوذتیں پڑھنا نماز کا حصہ نہیں ہے. نہیں وہ تو ہے، لیکن اگر وہ دیکھیے اگر وہ یہ سمجھے اس کو پڑھ لے، اس سے فارغ ہو جائے ہے نا، اور اپنے طور پر کہ ہاں مجھے تکلیف ہے، بیمار ہے، پڑھے دم کرے، کوئی حرج نہیں ہے. یہاں بات تو یہ ہے کہ بات کنٹینیو، اس کا مطلب ہے کہ کنٹینیو 24 گھنٹہ بیمار ہے وہ، سال کے 12 مہینے بیمار ہے وہ،
بلاؤں سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو؟ بلاؤں سے بچنے کے لیے تو اس کا یہ حصہ نہیں، بلاؤں سے بچنے کے لیے وہ دم نہیں. بلاؤں سے بچنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا ہے نا کہ ہر چیز سے کافی ہوگی صبح و شام جو پڑھتا ہے کہ نہیں، صبح و شام کا جو حصہ ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو بتایا ہے، لیکن دم کا وہاں پہ ذکر نہیں ہے. سامعین کرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں. عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 5089597007. واٹس ایپ سوال و جواب گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 00966 502627 نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں. اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے. تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.